حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم سچی خوشی اور حقیقی راحت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی ذات میں خودداری، خود اختیاری اور خود مختاری کی قابلیت پیدا کرو۔ فرض ایک ایسا قرض ہے جس کو سوائے اپنے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ سست ہو کر گھر میں پڑے مر جانے سے باہر نکل کر محنت کرتے کرتے تھک کر مر جانا بہتر ہے۔ نیک چلنے انسان کے واسطے عمدہ ملکیت ہے۔ جس بندے کے پاس یہ عمدہ جائیداد ہے، اس کی سب لوگ عزت کرتے ہیں اور اس سے راضی رہتے ہیں۔ جس بندے کا دل قسمت کے رحم کا محتاج ہو، وہ غلام ہے، نامرد ہے، نکما ہے، اس کی زندگی کبھی خوشحال اور کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی۔ دریا کو عبور کرنا مردانگی کا کام ہے، ورنہ اس کے بہاؤ کے ساتھ تو مردہ لاش بھی بہی چلی جاتی ہے۔ محبت کا ایک لمحہ 100 برس کی بے محبت زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ 100 بے وقوفوں کا گروہ ایک عقل مند نہیں بن سکتا۔ انسان اتنا اشرف ہے کہ اسے اللہ کا ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے نالہ نیم شب چھن جائے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، اگر صرف عبادت اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض نہ عائد کیے جاتے۔ زندگی ایسا لطیف منظر ہے جو تبصرے اور تنقید کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل کی تلاش انسان کو کسی انسان ہی کے پاس لے جاتی ہے۔ جس طرح حیوان انسانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے۔ حیوان کی طرح فرما بردار بن جا، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ سخاوت اور خیرات کو اختیار کر لے۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جا۔ آج کا کام آج کر لے۔ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، ان کا شہوت کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی شہوت کی آگ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جبکہ سرکشوں کو زمین میں گاڑ دیتی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جب تک تم سب کچھ کھو نہیں دو گے، اپنا آپ ملنا مشکل ہے۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ جو بندہ اس دنیا میں ظاہری حسن کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، ہزاروں آفتیں اس کو گھیر لیں گی۔ لہٰذا دنیا کی خواہشات کو ترک کر دیں اور اللہ سے دوستی جوڑ لیں۔ تنہائی صرف ان لوگوں کو راس آتی ہے جو دنیا سے تنگ ہوں، اور جو دل کو دنیا میں لگاتے ہیں، ان کو تنہائی فائدہ نہیں دیتی۔ ریاکار سے اتحاد بہتر ہے، اس لیے معائنے کا اعتبار کر۔ ظاہر تو سرکش ہے، اس سرکش ظاہر کو ریاضت سے پگھلا دے تاکہ تو اس کے نیچے وحدت کا خزانہ دیکھ لے۔ اگر تو خود نہ پگھلا سکے تو کوئی بات نہیں، اس کی مہربانیاں بھی پگھلا دیں گی۔ جانے سے پہلے آنے کا انتظام کر لو، اگر نہ آ سکو تو جانا بے فائدہ ہے۔ انسان اپنی زندگی کو کیوں ایسا کمبخت بنائے جس کی وجہ سے مرنا جینے سے بہتر معلوم ہو۔ پہلے ہی سے دنیا کی چاو مناسب اور عزیز و اقارب سے کیوں ایسا دل لگائے کہ جن کے مفقود ہونے پر خودکشی کو حیات پر ترجیح دے۔
حکیم لقمان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، وہ گناہ جس میں اللہ سے معافی طلب کرنی پڑے اس نیکی سے اچھا ہے جس میں تو لوگوں پر فخر کرے۔ جب تیرا کوئی دوست ہو، دوست کی محبت کا اندازہ اس سے مت پوچھ بلکہ اپنے دل سے پوچھ، کیونکہ جو تیرے دل میں ہوگا ویسا ہی اس کے دل میں ہوگا۔ 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کی دل فریب روپ ہیں۔ کثرت اس وقت سمجھ نہیں آتی جب تک وحدت آشنائی نہ ہو۔ ہماری خوشیاں شرکت دوست سے تو بالاتر ہو جاتی ہیں اور ہمارے غم گسار کی تکلیف سے کم ہوتے ہیں۔ زنانہ لباس میں 2 باتوں کا خیال رکھو، نہ اس قدر باریک ہو کہ جسم کی جھلک نظر آئے اور نہ اس قدر تنگ ہو کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہوں۔ زندگی موت کے تعاقب میں ہے اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے۔ جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہوتی، یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے، وہ آہ کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے۔ 5 چیزیں مردہ دل کا نشان ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا، عمل کرنا اور اخلاص نہ ہونا، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا، دفن کرنا مردوں کو اور عبرت نہ پکڑنا۔ نیک کام سے دل کو 2 مرتبہ راحت ملتی ہے، جب وہ کام کیا جاتا ہے اور جب اس کا اجر مل جاتا ہے۔ آدمی کی سعادت مندی 5 باتوں میں ہے: زن موافق ہو، اولاد نیک ہو، متقی دوست، ہمسایہ نیک اور اپنے شہر میں روزی۔ روٹی کھاتے وقت زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جائیں تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے، تمہیں خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں۔ انسان اس دنیا کے نفع اور نقصان کو ذرا ذرا دیکھتا ہے اور دنیا کی خوشی پر ناچتا پھرتا ہے۔ ایسا مناسب نہیں۔ انسان اپنی ہستی کو مٹائے، لالچ اور شہوت سے آزاد ہو، تب خوشی منانے کا اہل ہے۔ اپنے دل کو اس کا غلام بنا دو، وہ اپنے آپ کو دلوں میں ظاہر کرتا ہے اور خود درویشوں پر مہربانیاں کر دیتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، یاد رکھو، حسد دل کو کالا کر دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہ رکھو، حسد تمہیں اندھے کنویں میں پھینک دے گا، اس کا ہاتھ ہرگز مت تھامو۔ اس نفس کے ہر سانس کے ساتھ ایک مقر ہے اور ہر مقر میں 100 فرعون ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگ، فرعونیت سے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر، احد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کر، اے بھائی اپنے جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ چوہے نفس نے ہمارے بورے میں سوراخ کر لیا ہے اور اس کے مکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہو رہا ہے۔ سب انسانوں میں یکساں آنسو ہیں اور یہی رشتہ انسان کا انسانوں کے ساتھ ہے۔ جنت بھی انسان کو تسکین نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو۔ دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خوبیاں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ 3 قسم کے نشے بہت تیز ہیں: نشہ دولت، نشہ حسن، نشہ علم۔ ان میں سے پہلے 2 زوال پذیر اور نشہ علم ترقی پذیر ہے۔ وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، وہ انسان کا اپنی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ در حقیقت مرد وہ ہے جس کے دل میں کسی چیز کا خوف نہ ہو، نہ اسے آسمان کا ڈر ہو، نہ زمین کا، نہ جنگل کا، نہ بیابان کا، نہ حاکم کا، نہ ٹھاکر کا، نہ قسمت کا، نہ موت کا، نہ سکھ کا، نہ دکھ کا۔ ڈر ہو تو صرف خدا پاک کا۔
جب لوگوں کا ظاہر و باطن یکساں نہ ہو تو جس طرح کی مصیبت میں وہ گرفتار ہو اس سے تعجب نہ کریں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، کمینے کاموں سے جو بندہ خوف کھاتا ہے وہ دنیا کا بہادر ترین بندہ ہے۔ جو شخص کوئی کام نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، اس کی حالت قابل رحم سزا اور افسوس ہے۔ لکڑیاں ایک ایک جلاؤ تو دھواں دیتی ہیں اور ایک ساتھ جلاؤ تو روشنی دیتی ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں امتحان میں نہ ڈالے گا تو دیگر رسوائیاں ڈھکی چھپی رہیں گی۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جس بندے کے اندر ادب نہ ہوگا تو سمجھو اس میں کوئی اچھائی نہیں، سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ طمع اور لالچ ایک ایسی بھوک ہے، اس کا پیٹ کسی بھی چیز سے نہیں بھرا جا سکتا، صرف مٹی ہی پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوؤں ہی سے کی جاتی ہیں، لیکن ایک زہر کا قطرہ اور دوسرا سلسبیل کا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، اس دنیا میں کسی کام کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں ہوتی جب تک کوئی بندہ اس میں خود تبدیلی لانے کی کوشش اور جدوجہد نہیں کرتا۔ چونکہ دل کا مادی اشیاء سے ہٹ جانا مشکل ہے، اس لیے اللہ سے التجا کرو کہ مہربانی فرما کر ہمیں ہمارے نفس سے خود خرید لے۔ جسم کو ایک چراغ کی مانند اور روح کو اس کی روشنی سمجھو۔ روشنی جبھی ہو سکے گی جب اس میں تیل اور بتی ہو۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ اب اس کا شکریہ ادا کرو گے تو ایک اور نعمت موجود ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم اس کے شکریہ سے عاجز ہیں، بس یہی ہمارا شکر ہے۔ اگر دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پی لیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ دل کے دروازے کبھی کسی کے لیے مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، بعض لوگ واپس لوٹنا چاہتے بھی ہیں لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔